ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ موسوی خمینی 30 جون سن 1999 کو فوت ہوئے۔ وہ گزشتہ 80 سالوں میں ایران کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے اس دنیا کو قدرتی موت کے ساتھ الوداع کہا تھا۔ ان سے پہلے ایران کے سربراہوں کو یا تو جلا وطنی کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یا ان کا قتل ہوا تھا۔ جب خمینی کی موت ہوئی تو حکومت ایران نے انہیں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے اماموں کے بعد سب سے بڑی دینی شخص قرار دیا تھا۔ امام خمینی 24 ستمبر سن 1902 کو ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ خمینی کم لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے 6 سال کی عمر سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بعد میں انہوں نے قم شہر میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خمینی نے آیت اللہ بننے کے بعد ایران کے شاہ اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات پر تنقید شروع کر دی، جس کی وجہ سے شاہ نے انہیں ملک بدر کر دیا۔ آیت اللہ وہاں سے ترکی گئے، اس کے بعد وہاں سے پہلے عراق اور پھر فرانس گئے۔ فرانس میں خمینی کا دن صبح 3 بجے شروع ہوتا تھا، یعنی صبح کی نماز سے بہت پہلے۔ اس وقت کو وہ ان کاغذات پڑھنے میں صرف کرتے تھے جو ایک دن پہلے آئے ہوئے تھے اور جنہیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ 7 بجے ناشتہ کرنے سے پہلے وہ غیر ملکی پریس رپورٹس کے فارسی ترجمے پڑھتے تھے۔ باقر معین اپنی کتاب خمینی دی لائف آف آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ اگلے 3 گھنٹے وہ ایران کے تازہ ترین خبروں اور اپنے ذاتی معاملات پر غور و فکر کرتے تھے۔ 10 بجے سے 12 بجے تک وہ عبادت کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد دن میں 1 گھنٹے کا کھلولا کرتے تھے۔ 3 بجے کے بعد 2 گھنٹے سیاسی کام کرتے تھے۔ دن میں جب بھی وقت ملتا تھا آس پاس کے گاؤں کی سیر کرنے نکل جاتے تھے۔ فرانس میں فراہم حکومتی سیکورٹی کی وجہ سے ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ تنہا باہر سیر کے لیے نکل سکے ہوں۔ ان کا دن 9 بجے ختم ہوتا تھا، پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس کے بعد وہ غیر ملکی ریڈیو اسٹیشنوں خصوصاً BBC کی فارسی سروس کی ریکارڈنگ سنتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتے تھے جب وہ اپنے پوتوں اور نواسوں سے کھیلتے ہوتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں خواتین کے کردار کے بارے میں ان کے خیال کچھ بھی ہوں، خمینی ہمیشہ اپنی اہلیہ اور خاندان کے لیے وقف کرتے تھے۔ ان کی بیٹی ایک بار ایک ایرانی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ انہوں نے کبھی بھی ہماری ماں سے ایک گلاس پانی لانے کو بھی نہیں کہا۔ ایران میں سن 1989 کے اوائل میں جو افراتفری پھیلی تھی اس کی وجہ سے معیشت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ تیل کی پیداوار شدید متاثر ہوئی تھی اور ملک کا دارالحکومت تہران بائیں بازو اور دائیں بازو کے درمیان خون ریزی اور لڑائیوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس دور میں ایران کے شاہ کو اقتدار سے ہٹانا خمینی کی ایک بڑی سیاسی چال تھی۔ جب ایران میں انقلاب برپا ہوا تو مغربی ممالک کے لوگوں کو قطعی یقین نہیں آیا۔ اس وقت تک مغربی ممالک ایران کو بہت مستحکم ملک سمجھتے تھے، لیکن شاہ کا تخت چھوڑنا اور آیت اللہ کا وہاں کے مذہبی رہنما بننا ایک دن میں نہیں ہوا تھا۔ شاہ کے زمانے میں ایران مغربی ممالک کے کیمپ میں تھا۔ جب آیت اللہ اس کی کھل کر اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں سن 1962 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس وقت اس گرفتاری نے انہیں ہیرو بنا دیا تھا۔ یہ تھا ناظرین آیت اللہ خمینی کی زندگی کا پہلا حصہ جس میں وہ جلا وطن ہوئے۔ اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آیت اللہ ایران کے سربراہ بنے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔